بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بندہ قرآن کی 2 صورتیں پڑھتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس قرآن کی بدولت انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ قرآن انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں داخلے کی بشارت دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور جنت میں جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے انسان جنت کا اہل بنتا ہے اور جہنم سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کے لیے ہدایت ہیں اور جو اس کی ہدایت کو اپناتے ہیں انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن پڑھنے سے انسان کو نہ صرف دنیا کی سکونت اور کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے عظیم انعامات اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت دیتے ہیں اور انسان کی روحانیت کو بلند کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو بندہ قرآن کی یہ 2 صورتیں پڑھتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ محترم ناظرین، آج یہ صورتیں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان صورتوں کو آپ پڑھیے گا، دولت لاکھوں کروڑوں اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں دولت ہی دولت آ جائے گی۔ جیسے جیسے آپ ان صورتوں کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ویسے ویسے آپ کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بہت زیادہ خاص ہے، بہت زیادہ مجرب ہے، اس کو کسی صورت میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ والوں، بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جو اثر ہو، یعنی فوراً جس کا ہمیں اثر مل جائے اور ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، ہمارے رزق میں دولت میں اضافہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو جن 2 صورتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، یہ صورتیں آپ پڑھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس دولت، پیسوں کی کمی آ چکی ہے اور آپ کو بہت زیادہ سخت ضرورت پڑ چکی ہے، پیسوں کی شدید ضرورت پڑ چکی ہے اور کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی انتظامات نہیں ہو رہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کروں، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں، تو اس وقت آپ لوگ یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دے گا، ایسی ایسی جگہوں سے مدد فرما دے گا کہ فوراً آپ کی دولت کی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، بہت سی تسبیح پڑھتے ہیں، کسی طرح سے ہمارے رزق میں دولت میں اضافہ ہو جائے، کسی طرح سے ہمارے پیسوں میں برکت اور ترقی ہو جائے۔ اکثر لوگ تسبیحات تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹ مت بولے، اور دوسرا، آپ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے بھروسہ رکھنا ہے کہ وہی میری مشکل کو آسان کرے گا، وہی میری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اگر آپ آج کے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ صورتیں آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یوں کہیں کہ یہ صورتیں نہیں بلکہ دولت کا سیلاب ہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جیسے جیسے آپ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے رزق میں ان کی انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ صورتیں جس کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کتنا زیادہ پڑھتے ہیں،
تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیں آج اپنی تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے بے روزگاری غنی اور بے روزگاری کا شکار ہیں۔ لاکھوں روپے اپنی تعلیم پر لگانے والے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتابیں تو پڑھ لی، دن رات محنت کر کے تعلیم حاصل کر لی، لیکن جن اعمال میں اللہ کے جن ناموں سے جن وظائف میں برکت رکھی ہے، اللہ کی رحمتیں رکھی ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیے، ان کو ہم بھول چکے ہیں۔ جو پروردگار ہے، جو رازق ہے، اس کا ذکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج اس وجہ سے ہم لوگ بے روزگاری کی وجہ سے دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ وَكَإِن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُ أَيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھا پھرتے، اللہ نے انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ روزی کے بارے میں تسلی دیے جا رہی ہے کہ ہر انسان غور کرے کہ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق جمع نہیں کرتے، مگر انہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی عطا کرے گا۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا، یعنی وہ تمہارے وطن میں نہیں بلکہ تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارا حال جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ رزق کی فراہمی کے بارے میں اپنے رب کا یہ اصول یاد رکھو کہ زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ سب کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کے مرنے کا مقام بھی اس کے علم میں ہے۔ اس نے سب کچھ کھلی کتاب یعنی لوح میں محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو اپنی رحمت اور نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو ادنا سے ادنا چیز بھی عطا نہیں کر سکتا۔ وہی منعم حقیقی اور خالق کل ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ لوگوں میری نعمتوں کو یاد رکھو، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ امیر ہو یا غریب، ہر حال میں یہ سوچنا اور عقیدہ اپنانا چاہیے کہ پیشی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہی ذات ہے جو کسی کے رزق میں کمی پیشی کر سکتی ہے۔ ناظرین، جس عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بڑے غور سے توجہ سے سن لیں۔ یہ سورت جو ہے وہ سورت اخلاص اور سورت واقعہ ہے۔ سورت اخلاص اور سورت واقعہ جو پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اتنی دولت دیتا ہے کہ دنیا کی محتاجی سے، دنیا کی ہر پریشانیوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کی قدموں میں ہو جائے، آپ کی ہر ضروریات پوری ہو جائیں، عزت دولت دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو، تو آپ یہ دو صورتیں لازمی پڑھیں۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کو مالدار بنا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ جس میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت دیتے ہیں اور اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اس طرح سورت اخلاص کے بارے میں آیا ہے کہ جو سورت اخلاص کو پڑھتا ہے صرف 10 مرتبہ تو اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اسے غیب سے کھلاتے ہیں، غیب سے پلاتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو، ان صورتوں کو لازمی پڑھیں۔ ایک بار سورت اخلاص سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شام کے وقت سورہ واقعہ روزانہ ایک بار لازمی پڑھیں اور سورت اخلاص جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ سچے دل سے، پورے یقین سے پڑھیں۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کی پریشانیوں سے اکتا چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو ایسے وقت میں اپنے اللہ سے بالکل مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمارے رب نے سب کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کو بھی انشاءاللہ رزق عطا فرما دے گا۔ آپ کی رزق تنگی دور ہو جائے گی۔ رزق کے لیے پریشان ہونا ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ دوسرے بندے کے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ ہر بندہ اس سوچ کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ کتنے دن کیسے گزارے، مہینے کیسے گزارے، گھر والوں کے کیسے اخراجات پورے ہوں گے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے گھروں میں 8-10 افراد ہیں اور گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، یعنی ایک ہی بندہ کام کرتا ہے اور پوری فیملی کو پالتا ہے، تو اس کے لیے فیملی کو کما کر دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گئے۔ اللہ والوں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جاب کے لیے پریشان ہیں، بیوی بچوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی رستہ
پیدا کر دے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسے رستے سے رزق عطا کر دے گا، وہ پروردگار یہ ہے جو انسانوں کو وہاں سے رزق دے سکتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج ہی سے ہم اپنے اللہ پر یقین کر لیں، توکل کر لیں، بھروسہ کر لیں، وہی ہمیں رزق دے گا، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے کندھوں کے اوپر رزق اٹھا کر، دولت اٹھا کر چل رہے ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوں گے اور آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ تو میری اپنی تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ آج رزق دولت کے جسے پریشان ہیں، یہ صورتیں لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔